آج ہم سیرت طیبہ کے ایک آپ کہیے بہت خاص دور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ خاص طور پر وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ جی، یعنی عام الفیل کے واقعے کے 7 سال بعد کا زمانہ۔ بالکل، وہ ہاتھیوں والا واقعہ۔ تو 7 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی شفقت میں ہیں۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف کفالت نہیں تھی، یہ بے پناہ محبت تھی۔ اچھا، ساتھ ہی ہم تھوڑا پیچھے بھی جائیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 4 سال تھی، یعنی عام الفیل کے چوتھے سال کے آس پاس۔ تو دنیا کیسی تھی؟ عالمی حالات کیا تھے؟ جی، یہ اہم ہے کیونکہ ذاتی حالات اور عالمی پس منظر دونوں مل کر ہی پوری تصویر بناتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا وہ جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں، ان کا پورا سیاق و سباق سمجھ میں آئے۔ اور ہاں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ یقیناً، کیونکہ یہی حالات اور تجربات تھے جو آگے چل کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت اور وہ جو بڑا مشن تھا اس کی بنیاد بن رہے۔ تو پہلے 7 سال کی عمر پر آتے ہیں، والدہ کی جدائی کا صدمہ، اور پھر دادا عبد المطلب کا سہارا۔ وہ تو قریش کے سردار تھے۔ جی، سردار تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت وہ ایک الگ ہی سطح پر تھی، کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ۔ واقعی، وہ واقعہ بہت مشہور ہے نا، خانہ کعبہ کے سائے والا۔ جی بالکل، کہ عبد المطلب کے لیے کعبہ کے پاس ایک خاص مسند، ایک بستر بچھایا جاتا تھا، صرف ان کے لیے۔ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا، لیکن وہ ننھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی جگہ پہ بٹھا لیتے۔ اچھا، اور اگر کوئی چچا ہٹانے کی کوشش کرتے تو فوراً منع کر دیتے، کہتے تھے اسے چھوڑ دو، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان بہت بلند ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو صرف محبت نہیں لگتی، اس میں تو کوئی گہری بات، کوئی اشارہ لگتا ہے جیسے۔ بالکل، یہ صرف دادا کی شفقت نہیں، یہ ان کی بصیرت تھی۔ شاید وہ کچھ محسوس کر رہے تھے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، اور یہ محبت، یہ تحفظ، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے والدین کی کمی کے بعد بہت بڑا جذباتی سہارا بنا ہوگا۔ یقیناً، اور اس وقت کے مکہ کے ماحول کو دیکھیں تو بت پرستی، رسومات۔ جی، ماحول تو وہی تھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بالکل پاکیزہ رہا۔ کردار میں شروع سے ہی ایک سنجیدگی، سچائی تھی، یہ اللہ کی خاص حفاظت تھی، نبوت کی تیاری تھی۔ یہ تو ہوئی 7 سال کی عمر کی بات۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں، 4 سال کی عمر، یعنی عام الفیل کے کوئی 4 سال بعد، سن 574 عیسوی کے آس پاس۔ دنیا کیسی تھی اس وقت؟ کون تھیں بڑی طاقتیں؟ اچھا سوال ہے۔ اس وقت دنیا میں آپ سمجھیں 2 بڑی سپر پاورز تھیں، ایک طرف بازنطینی سلطنت یعنی مشرقی روم، جی، اور دوسری طرف ساسانی سلطنت یعنی فارس یا ایران۔ اور ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے؟ میں خاص طور پر 572 سے 591 عیسوی تک ان دونوں کے درمیان ایک لمبی تباہ کن جنگ چل رہی تھی۔ اچھا، یعنی دنیا کی 2 بڑی طاقتیں آپس میں ہی دست و گریباں تھیں۔ تو عرب کا کیا بنا جو ان کے بیچ میں تھا؟ بالکل، جزیرہ نما عرب جغرافیائی طور پر ان دونوں کے درمیان تھا، ایک طرح کا آپ کہہ لیں بفر زون۔ شمال کے کچھ عرب علاقے بازنطینی اثر میں تھے، جنوب میں یمن پر ایرانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ لیکن بیچ کا بڑا علاقہ حجاز وغیرہ؟ وہاں زیادہ تر قبائلی نظام تھا، کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، قبیلے ہی اصل طاقت تھے، اور یہ قبیلے اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے، پانی پر، چراگاہ پر، عزت پر۔ انہیں ایام العرب کہتے ہیں۔ عربوں کی جنگیں اور مکہ، اس پورے منظر نامے میں مکہ کہاں کھڑا تھا؟ مکہ کی حیثیت خاص تھی، ایک تو خانہ کعبہ کی وجہ سے مذہبی مرکز تھا، دوسرا یہ شمال جنوب کی تجارت کے راستے پر تھا، تو ایک اہم تجارتی مرکز بھی تھا، اور یہ بڑی جنگوں سے نسبتاً محفوظ بھی تھا۔ یعنی ایک طرف مذہبی اہمیت، دوسری طرف تجارتی مرکزیت۔ معاشرتی طور پر تو ہم نے بات کی،
बुत परस्ती थी, कुछ बुरी रस्में भी थीं। जी वो थीं, जैसे बच्चियों को जिंदा दफन करना, लेकिन साथ साथ अच्छी चीजें भी थीं। मेहमान नवाजी बहुत थी, वादे का पास, बहादुरी, इन चीजों की कदर थी। और बाकी दुनिया, जैसे चीन या यूरोप? बहुत मुख्तसर बताएं तो चीन उस वक्त अपने अंदरूनी मामलात, अपने इस्तेहकाम पर ज्यादा तवज्जो दे रहा था। जापान में बुद्धमत फैल रहा था, और यूरोप वो मगरबी रोमी सल्तनत के जवाल के बाद एक नए गैर मुस्तहकम दौर से गुजर रहा था, जिसे अक्सर डार्क एजेस या इब्तदाई कुरूने वुस्ता कहते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ें, 7 साल की उम्र में दादा की शफकत, 4 साल की उम्र में दुनिया की ये हालत, इस सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब बहुत गहरा है। देखिए, एक तरफ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में खास मोहब्बत और अल्लाह की हिफाजत में एक बेमिसाल शख्सियत के साथ परवान चढ़ रहे हैं, ठीक? जी। दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें आपस की लड़ाइयों में कमजोर हो रही हैं। एक तरह का ताकत का खला पैदा हो रहा है। और अरब, अगरचे अंदरूनी तौर पर मुंतशिर है, कबायली लड़ाइयां हैं, लेकिन अपनी जगह अहम है। यानी जैसे तारीख एक नए मोड़ के लिए तैयार हो रही थी। बिल्कुल, जैसे एक नए आलमगीर पैगाम के लिए स्टेज सेट हो रहा था, और वो पैगाम किसी बादशाह के महल से नहीं, बल्कि अरब के मरकज से, मक्का से उठना था। बेशक। तो आज हमने यही देखा कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी में ज़ाती शफकत और आलमी हालात एक साथ चल रहे थे। जी, और एक सवाल जो सोचने के लिए छोड़ जाते हैं वो ये है कि अरब के अंदर ये शदीद कबायली असबियत और सरहदों पर बड़ी सल्तनतों का दबाव, ये दोनों चीज़ें मिलकर मुस्तकबिल में आने वाले इस्लाम के पैगाम के लिए कैसे चैलेंजेस और शायद कैसे मौक़े पैदा करने वाली थीं। बहुत अहम नुक्ता है, इस पर गौर करना चाहिए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी तरह के गहरे तज्ज़िये और ईमान अफरोज़ तज़किरे को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। जी ज़रूर। अगली गुफ्तगू तक इजाज़त